نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آج اس صفا آن لائن میں میری تقریر کا عنوان ہے تقوی اور پرہیزگاری۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ تقوی جس کا نام ہے دنیا اور آخرت میں ایسے کاموں سے پرہیز کرنا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ دنیا میں ہم ایسے کام کریں اور دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت اس سے خوش ہو تو یقیناً یہ تقوی ہے۔ اور تقوی کے خلاف یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں دنیا میں ایسے کام کیے جائیں جو اللہ کے نزدیک دنیا میں بھی برے ہوں اور آخرت میں بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقوی کے کچھ اہم فائدے ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے پہلی بات یہ کہ جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ اور رسول اللہ کا لحاظ کرے گا، اللہ رب العزت اس کے گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ جو آدمی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا تو دنیاوی انداز میں دنیا کے ساتھ دنیا میں اس کو جو ٹینشنز ملتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو ٹینشن ہوتا ہے، اس کو تکلیفیں ہوتی ہیں، اس کے سامنے بڑے بڑے حالات اور مسائل آتے ہیں، اللہ رب العزت ان سارے مسائل کو حل کر دیتا ہے اس شخص کے لیے جو متقی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ارشاد باری ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اور رسول اللہ کا لحاظ کرے گا، اس کی زبان صحیح بولے گی، اس کا آنکھ کا انداز صحیح ہوگا، اس کے ہاتھ اور پیر اور دل و دماغ ہر چیز اللہ اور رسول اللہ کے مرضی کے مطابق چلے گی، وہ شخص متقی ہے، اس کو کامیابیاں ہیں، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا پرہیز کرو، اللہ نے جو چیزیں ہم کو دی ہیں ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور ہر آدمی سوچے اس نے کل قیامت کے لیے کیا بچا رکھا ہے۔ جو آدمی متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، اس کا پینا بھی حلال ہوگا، اس کا لباس بھی حلال ہوگا، اس کی پرورش بھی اللہ رب العزت کے حلال مال سے کی گئی ہوگی، اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ حدیث شریف میں اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجل یطیل السفر اشعث اغبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب لذلك۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو متقی نہیں ہوتا، جو پرہیزگار نہیں ہوتا، اس کو صرف پیسوں کی ہوس ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا لباس ہو جائے، پیسے چاہے جہاں سے آئے، اس کا اچھا کھانا ہو جائے، پیسوں کی آمدنی چاہے جس طریقے سے ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس اور اس کی غذا ہر طریقے سے اس کی اچھائی کے ساتھ ہو، لیکن مال چاہے جیسا ہو۔ ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوتی، سر کے اوپر تک نہیں جاتی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے ہی متقی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے اور اس کے بال پراگندہ ہیں اور وہ اس کا لباس دھول سے اٹا ہوا ہے
اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے میرے پروردگار مجھ کو یہ دے دیجئے، اے میرے پروردگار میرے فلاں مسائل حل کر دیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی دعا کیوں کر قبول ہو جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، اس کی تربیت، اس کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہم میں سے جو شخص متقی ہو جاتا ہے، تو چاہے وہ رکشہ چلانے والا ہو اور چاہے وہ کسی جگہ کا پروفیسر ہو، کہیں جھاڑو لگانے والا ہو یا بہت بڑا انجینئر ہو، اللہ رب العزت کے ہاں سب لوگ برابر ہیں۔ ہاں وہی شخص بڑا ہوتا ہے جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو میں سب سے اچھا، سب سے زیادہ برگزیدہ وہ شخص ہے جو متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کی اسی حدیث کی تشریح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان اباکم واحد وان ربکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى كلكم من آدم وآدم خلق من تراب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے دادا اور تمہارے والد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ کسی آدمی کو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہو سکتی ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے۔ اسی لیے بزرگوں اور معزز ناظرین کرام، میری درخواست ہے کہ ہم اللہ کے بارگاہ میں حضور میں حاضر ہو کر دعا کریں کہ اللہ ہم کو متقی بنائے۔ جب اللہ رب العزت ہمیں متقی بنائے گا تو نمبر 1 ہمارے ٹینشن دور ہوں گے، نمبر 2 ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا، نمبر 3 ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اور نمبر 4 اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو متقی بننے کے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔